हेडलाइंस अपने देखी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, फैसलाबाद में 400 से जायद गैर कानूनी कॉलोनियां, एफडीए की जानिब से पाबंदी के बावजूद प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त जारी। कहीं अशनाम पर खरीदारी जारी तो कहीं सिर्फ फाइल ही फरोख्त होने लगी है। मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। जिला भर में बाईलाज पर आमद दरामद न करने वाले डेवलपर्स की 400 से जायद गैर कानूनी कॉलोनियां मौजूद हैं। एफडीए ने इन कॉलोनियों को गैर कानूनी करार देकर फरोख्त पर पाबंदी आयद कर रखी है, मगर पाबंदी के बावजूद प्लाट्स की खरीदो फरोख्त जारी है। कहीं स्टाम्प पर खरीदारी जारी है तो कहीं सिर्फ फाइल ही फरोख्त होने लगी। इन गैर कानूनी कॉलोनियों में एक्सटेंशंस की बेशतर कॉलोनियां शामिल हैं। ख्वाजा टाउन, अली गार्डन, ग्रीन व्यू, लियाकत टाउन, रहमान गार्डन, यूसुफ टाउन और कनाल व्यू में खरीदो फरोख्त जारी है। डचकोट, जड़ावाला और पेंसरा में बनने वाली गैर कानूनी कॉलोनियों में भी खरीदो फरोख्त का सिलसिला ना रुक सका। डायरेक्टर जनरल एफडीए मोहम्मद सोहेल ख्वाजा का कहना है कि गैर कानूनी कॉलोनियों के बारे में तमाम महकमों को भी आगाह किया है। 300 से ज़्यादा हमने एफआईआर्स करवा दी हैं। उनको पब्लिक अमेनिटीज़ ना प्रोवाइड की जाए वो हम मुतल्लिका इदारों को लिख चुके हैं, जिसमें SNGPL है, फेस्को है, फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जिनके पास बिल्डिंग कंट्रोल है फैसलाबाद का। इन तमाम इदारों को हम लिख चुके हैं। इस तरह वासा को लिख चुके हैं कि आप इनको फैसिलिटीज़ ना प्रोवाइड करें। हमने पुलिस डिपार्टमेंट को भी इंटीमेट कर दिया है, उनके इस्तगासे भिजवा दिए हैं कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए जो गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनी का कारोबार कर रहे हैं। डीजी का कहना है कि इन कॉलोनियों में यूटिलिटी सर्विसेज नहीं फराम कर रहे। खरीदो फरोख्त पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है, ताहम खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में शुगर केन सर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 6 मनसूबों की मंजूरी मौखर, जबकि 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लागत के 4 मनसूबों की मंजूरी दे दी गई। कमिश्नर ने मंसूबे फौरी शुरू करने का हुक्म दे दिया है। रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। कमिश्नर साकिब मनान की जेर सदारत शुगर केंसेस का इजलास हुआ। 3 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से चक जुमरा से शाहकोट रोड, 50 लाख रुपए से जंग गोजरा रोड से चंदीवाला तक सड़क की तामीर की मंजूरी दी गई। 1 करोड़ 5 लाख रुपए से शोरकोट में अल हिलाल रोड से शहबाज चौक तक, 50 लाख रुपए से बस्ती इस्लाम रोड की मंजूरी दी गई। दस्तावेजात की अदम मौजूदगी पर 3 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से जंग की 2 स्कीमों की मंजूरी ना हो सकी। 10 लाख रुपए से धनोला से खोड़ियावाला और 84 लाख रुपए से बंगला रोड शोरकोट की मंजूरी भी मौखर हो गई, जबकि 32 लाख रुपए से बुड राजबाना रोड शोरकोट, 29 लाख रुपए बस्ती अल्लाह यार रोड शोरकोट भी मंजूर नहीं हुआ। कमिश्नर ने कहा कि तमाम मंसूबों की थर्ड पार्टी एवेल्युएशन भी करवाई जाएगी। चेयरमैन आल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन चौधरी गुलाम मुस्तफा ने कहा कि मंजूरी के बाद मंसूबे बनाए भी जाएं। 11 सड़कों की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन कोई एक सड़क भी शुरू अभी तक नहीं हुई। और देखें, जो अराकीन असम्बली हैं वो तो सोए ही हैं, लेकिन इंतज़ामिया भी भंग पी के बैठी हुई है। तो अब शेखुपुरा रोड सारा आगे से टूट फूट का शिकार हो चुका है और किसी की कोई तवज्जो नहीं है, ना इंतज़ामिया की तरफ से ना अराकीन असम्बली की तरफ से। चौधरी गुलाम मुस्तफा ने अपील की है कि अराकीन असम्बली और इंतजामिया शहर को देखें और सड़कों की तामीर और मरम्मत यकीनी बनाएं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जंग इंतजामिया ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। सैटेलाइट टाउन में असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गुल की निगरानी में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। मुबशर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू की हिदायत पर एसी कासिम गिल ने सैटेलाइट टाउन जंग में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया। गैर कानूनी तौर पर कायम की गई तामीरात को गिराने के लिए पुलिस की भारी नफरी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला भी मौजूद था। इस दौरान होटल, प्राइवेट स्कूल और दीगर दुकानों को मस्मार कर दिया गया। इसमें अमला माल से रिपोर्ट तलब की गई है, जिसमें 7 दुकानें और होटल वगैरह शामिल हैं। तो आज इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। इनको मुतअद्दिद बार जो है नोटिस दिए गए थे, सील भी किया गया था, लेकिन इनमें से किसी पे फर्क नहीं पड़ा। एसी कासिम गिल ने बताया कि गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए जंग में ऑपरेशन जारी रहेगा। मुतअद्दिद अफराद को नोटिस भिजवा दिए गए हैं। शहरियों का कहना था कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके शहर को कुशादा किया जा सकता है। जंग इंतजामिया जो ऑपरेशन कर रही है बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। इस तरह का ऑपरेशन पूरे शहर में होना चाहिए, इसलिए सारी आवाम को फ़ायदा होगा। जंग सैटेलाइट टाउन में ये सुबह से ये ऑपरेशन किया जा रहा है, ये हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे रोड खुले होंगे। इस वजह से हमारा ये कहना है कि हुकूमत से ये और भी जगह पे इस तरह होना चाहिए, जिस तरह के हमारे शहर में अयूब चौक है, जिस तरह और यूसुफ शाह रोड है और नए शहर बशीर चौक में माफिया कब्जा हुई जा रही है। इनकी तरफ और भी उनको भी चाहिए कि उनको भी इस तरह माफिया से निजात दी जाए। तजावजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान फेस्को अमले की भी मदद ली गई। डीसी ताहिर भट्टू का कहना था कि जालसाजी करके सरकारी राजी अपने नाम करने वाले अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 शाम।
फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गैस बंदिश के बायस खवातीन के लिए नाश्ता तैयार करना भी मुश्किल मरहला बन गया। खवातीन ने इंतजामिया से गैस लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। शाहिदा गुमन रिपोर्ट करेंगी। फैसलाबाद में सर्दी बढ़ते ही गैस उड़न छू हो गई। गैस लोड शेडिंग से सबसे ज्यादा खतून खाना मुतासर हुई। खवातीन को नाश्ता और खाना बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खवातीन का कहना है बच्चों को हर रोज बाहर से खाना मंगवाकर खिलाना पड़ता है, जो कुव्वते बर्दाश्त से बाहर है। पहले ही महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है, अब लोड शेडिंग दर्दे सर बन गई है। जब मर्जी ये चली जाती है, जब मर्जी आ जाती है। हमें तो पता नहीं होता क्या बाई हुई है, लेकिन बार बार माचते जला जला के हमने चूल्हा ऑन कर करके देखना होता है। खुला भी नहीं छोड़ सकते, खतरनाक हो सकता है। तो बहुत ही ज्यादा हम परेशान हैं। बच्चे बेचारे इतने बीमार हो रहे हैं इसी वजह से। टाइम से उनको नाश्ता नहीं मिल रहा, टाइम से खाना नहीं मिल रहा, और बाहर का खाना तो अफोर्ड नहीं हर कोई कर सकता। परेशानी बनती है। कभी बच्चों को कहते फल खा लो, कभी कोई बाजार से चीज ले आओ, कभी कुछ। इतने पैसे भी नहीं होते कि बार बार बाजार से चीजें लेके आए। बच्चे बीमार पड़ जाते हैं बाजार की चीजें खाने से। तो हम बहुत परेशान हैं। गैस बहुत कम आती है, कभी आती नहीं। बस सारा दिन इसी तरह ही सिलसिला चलता रहता है। खवातीन ने हुकूमत से लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। चिनौट में सर्दी बढ़ते ही एलपीजी की कीमत भी बढ़ गई। फी किलो 10 रुपये इजाफा हो गया। सारिफीन परेशान। बाबर मुनी रिपोर्ट करेंगे। चिनौट में सर्दी बढ़ते ही पहले सुई गैस का प्रेशर कम हुआ, अब एलपीजी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। एलपीजी 10 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई है। सार्फिन महंगाई के हाथों चारों शाने चित हो चुके हैं। कहते हैं 10 रुपए महंगी होने से एलपीजी की फी किलो कीमत 140 रुपए हो गई है। लोड शेडिंग ज्यादा की जा रही है और जो है गैस वो बहुत महंगा दे रहे हैं। एक पहले 130 रुपए, पहले 120 रुपए था, अब 30 रुपए कर दिया, अब 140 रुपए कर दिया। हम क्या करें, किधर जाएं, आप किससे फरियाद करें। सार्फिन का कहना था कि आए रोज एलपीजी की गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। शहरियों ने हुकूमत से गैस सिलेंडर की कीमतें कंट्रोल करने और गैस प्रेशर बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41। टोबा टेक सिंह के पीर महल रोड पर निजी राइस मिल की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी अशफाक, एमपीओ सईद अहमद सईदी और डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने इफ्तिताह किया। वकार घुमन रिपोर्ट करेंगे। टोबा टेक सिंह में निजी राइस मिल की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। मरकजी नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी अशफाक, एमपीए सईद अहमद सईदी, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर बुहारी और साबिक तहसील नाज़िम मियां शहजाद में दीगर शख्सियात ने शिरकत की। चौधरी अशफाक का कहना था कि इलाका में राइस मिल बनने से लोगों को रोजगार मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने कहा कि टोबा ज़रहेज़ जिला है, यहाँ किसानों और काश्तकारों को हुकूमत वसाइल फ्राहम करेगी। वक्त की ज़रूरत के तहत ऐसे प्लान जो ज़रूरत है ताकि मार्केट में और ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट के लिए ये चावल जो ये बना रहे हैं सेला वगैरह, इसकी ज़्यादा अहमियत है और इसकी ज़रूरत थी हमारे इलाके में। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए जितनी आसानी पैदा की जाए उतनी करें। इसमें मैं दरख्वास्त करूंगा आप सबका कि आप लोग हमारा साथ दें और हमें गाइड करें कि जहाँ पर भी मसले मसाइल हों उस मसले मसाइल को हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और कोशिश करेंगे कि टोबा जो है वो तरक्की करे। जी, एमपीए सईद अहमद सईदी का कहना था कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। मियां शहजाद का कहना था टोबा टेक सिंह का चावल दुनिया भर में मशहूर है, इसको प्रोसेस करके मुल्क के लिए ज़ेरे मुबादला कमाया जा सकता है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41। फैसलाबाद में 11 जनवरी 2021 से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने महकमा सेहत मुलाजमीन की जारी रिफ्रेश ट्रेनिंग का जायजा लिया है। अज़ादार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली ने महकमा सेहत में इंसदादे पोलियो मुहिम से मुतल्लिक जारी रिफ्रेश ट्रेनिंग का जायजा लिया। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 11 जनवरी से इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो रही है, जिसके लिए जिला भर में 3500 टीमें तश्कील दी गई हैं। पोलियो की कैंपेन का एक बहुत अहम हिस्सा होता है और ट्रेनिंग के दौरान हम ये देखते हैं कि एक तो उनको पढ़ाया क्या जा रहा है और दूसरा किस हद तक जो है वो ट्रेनीज़ को उसकी समझ आ रही है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आके देखा, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक मुमकिन हो हम ख्याल रखें। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि जिला भर में 13,30,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इसके लिए वालिदैन जिम्मेदारी का सबूत दें और बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। 11 से 15 जनवरी तक जो कैंपेन है इसमें तकरीबन 13,30,000 बच्चे जो हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा और हमारी 3500 टीम्स जो हैं वो फील्ड में होंगी
تو جو پچھلی ہماری ایک دو جگہ پہ غلطیاں کوتاہیاں پوائنٹ آؤٹ کی گئی تھیں وہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس دفعہ ہم ریپیٹ نہ کریں۔ انسداد پولیو مہم کے دوران غفلت برتنے والے ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرامین راشد علی کے ساتھ آزادار حسین، فیصل آباد۔ امیدواروں کو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے پیپر لیک ہونے پر خدشات، فیصل آباد کے امیدواروں نے لیبر آفیسر کے پیپر کا بائیکاٹ کرتے ہوئے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا اور دوسری جانب امیدواروں کا اسسٹنٹ انسپیکٹرز کا ٹیسٹ دوبارہ لینے اور امتحانات کی شفافیت یقینی بنانے کا مطالبہ۔ جہانگیر اشرف رپورٹ کریں گے۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کی شفافیت پر سوالات اٹھ گئے۔ امیدواروں نے پی پی ایس سی کے تحت ہونے والے پیپر لیک ہونے پر خدشات ظاہر کر دیے۔ فیصل آباد کے امیدواروں کی بڑی تعداد نے لیبر آفیسر کی سیٹ پر ہونے والے پیپر کا بائیکاٹ کرتے ہوئے میونسپل کالج کے باہر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ چند ماہ سے جو کالی بیڑے ہیں محکمہ کی وہ سرگرم عمل ہیں، وہ پیپر لیکیج کے اندر بھی ملوث ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے چیئرمین صاحب سے اور سیکرٹری صاحب سے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ طلبہ 5-6 سال سے محنت کر رہے ہیں اور ان کے متبادل جو لڑکے لیکیج سے اور پیسے دے کے امتحانات کو کلیئر کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ انصاف کا سلوگن لے کر آیا تھا وزیر اعظم، وہ آج انصاف کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ اس کا سیکرٹری، اس کے تمام جو نیچے بیوروکریسی ہے وہ اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں اور ان غریبوں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ امیدواروں نے پلے کارڈز اٹھائی، امتحانات کی شفافیت یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ امیدواروں کا کہنا تھا کہ اسسٹنٹ پولیس کے ٹیسٹ میں پیپر لیک ہوا، اسے منسوخ کیا جائے، معاملے کی انکوائری لگائی جائے اور پی پی ایس سی چیئرمین کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ اسٹوڈنٹ جو ہے کروڑوں روپے کا بجٹ جو ہے وہ پی پی ایس سی کو کما کے دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ایک تو یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اور کرپشن کے ہمارے پاس ثبوت ہیں، باقاعدہ پیپر لیک کرواتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو ذلیل کرتے ہیں۔ پولیس میں انٹرویو کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں، آپ ان کو جائیں بٹھائیں، ٹرانسپیرنسی سے دوبارہ پیپر لیں۔ اگر ان میں سے 100 لوگ دوبارہ کوالیفائی کر جائیں تو ہم آنے رہا کہ دوبارہ پی پی ایس سی سے معافی مانگیں گے کہ ہم نے اپنا احتجاج غلط کیا ہے۔ ریجنل ڈائریکٹر پی پی ایس سی سید مظفر حسین کا کہنا تھا کہ تمام سینٹرز پر پیپر لیا جا رہا ہے، صرف ایک سینٹر پر امیدواروں نے احتجاج ریکارڈ کروایا لیکن کوئی تحریری درخواست نہیں دی۔ امیدواروں کو تحفظات ہیں تو تحریری طور پر درخواست دینی چاہیے۔ جو امیدوار پیپر نہیں دیں گے وہ پیپر لیک ہونے کا جواز کیسے دے سکتے ہیں؟ پنجاب پبلک سروس کمیشن شفاف انداز سے امتحانات کا انعقاد کرواتا ہے۔ میرے پاس پچھلے سینٹر میں بھی 4-5 ہزار کینڈیڈیٹ تھے، ایک کینڈیڈیٹ نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ ایسی کوئی بات ہے۔ ابھی آج بھی دیکھیں آپ کے سارے سینٹرز ماشاءاللہ سموتھ سی چل رہے ہیں، جو اوریجنل کینڈیڈیٹ ہیں وہ سارے ان ٹائم آئے ہیں، کسی کینڈیڈیٹ نے وہ باہر کوئی ایسا نہیں کیا۔ یہ جو کچھ کینڈیڈیٹ تھے ان کا پتہ نہیں اپنا کوئی ایشو ہو سکتا ہے۔ امیدواروں کا کہنا تھا کہ معاملے کی انکوائری تک تحصیلدار سمیت تمام اہم سیٹوں پر ہونے والے امتحانات کو ملتوی کیا جائے تاکہ بھاری قیمتوں سے پیپر حاصل کرنے کی بجائے صرف میرٹ پر بھرتیاں ہو سکیں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ الائیڈ ہسپتال فیصل آباد کا برن یونٹ علاج گاہ کی بجائے کھیل کے میدان میں تبدیل، وارڈ انتظامیہ کی جانب سے ہاؤس آفیسر ڈاکٹرز میں ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ کرایا گیا۔ وردی میں ملبوس ڈاکٹر ٹیبل ٹینس کھیلتے رہے جبکہ یونیفارم پہنے نرسیں شائقین بنی رہیں۔ آزادار حسین رپورٹ کریں گے۔ الائیڈ ہسپتال کا برن یونٹ علاج گاہ کی بجائے کھیل کے میدان میں تبدیل ہو گیا۔ وارڈ انتظامیہ کی جانب سے ہاؤس آفیسر ڈاکٹروں میں ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ کروایا گیا۔ وردی میں ملبوس ڈاکٹر ٹیبل ٹینس کھیلتے رہے، اس دوران یونیفارم میں ملبوس نرسیں شائقین بنی رہیں۔ ٹورنامنٹ کے اختتام پر انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کا کہنا ہے کہ علاج گاہوں میں اس طرح کی سرگرمیاں نہیں ہونی چاہیے، تاہم انکوائری کے بعد ذمہ داران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جہاں علاج ہو رہا ہوتا ہے وہاں اگر ایسی ایکٹیویٹی کی جائے تو وہ ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں ہوتی، مگر یہ کہ اگر کوئی حصہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور وہاں پر کوئی اس طرح کی ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو میرے خیال اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی مریضوں کے علاج پہ کوئی افیکٹ ہوا تو پھر ظاہر ہے یہ بات مناسب نہیں ہے۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کا کہنا ہے کہ برن یونٹ میں ٹیبل ٹینس کھیلنے کے واقعہ کا نوٹس لے لیا ہے، قصور ثابت ہونے پر ذمہ داران کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ دیکھیں جی، یہ بات میرے نوٹس میں کل لائی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر میں پوری انکوائری کروں گا، اور اگر اس میں دیکھا گیا کہ کسی نے بھی وہاں پہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کی ہے یا جو قواعد و ضوابط ہیں ہمارے ادارے کے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اس کی نفی کی ہے تو ہم ضرور اس پہ ایکشن لیں گے۔
ذرائع کے مطابق ڈاکٹروں سے ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ کی انٹری فیس بھی وصول کی گئی۔ کیمرامین راشد علی کے ساتھ آزادار حسین، فیصل آباد۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے لیے فراہم کی گئی 53 کنال اراضی پر وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی۔ ابتدائی طور پر کون کون سے شعبہ جات بنے گے، یونیورسٹی کا ڈیزائن کیا ہوگا، 15 روز میں کمیٹی رپورٹ پیش کرے گی۔ حکومت کی جانب سے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے فراہم کی گئی 53 کنال اراضی پر وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ محکمہ زراعت فیصل آباد کا احسن اقدام پیداواری مقابلے کروا کر انعامات دینے کا اعلان کر دیا۔ قومی منصوبے کے تحت کاشتکاروں کے درمیان پیداواری مقابلہ کروایا جائے گا۔ جیتنے والے کاشتکاروں کو لاکھوں روپے کے نقد انعامات دیے جائیں گے۔ 5 ایکڑ والے کاشتکار مقابلہ میں حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔ محکمہ زراعت کے مطابق سرٹیفائیڈ بیج استعمال کرنے والوں کو شریک کیا جائے گا۔ چنوٹ نے سفید چادر اوڑھ لی اور کورے سے فصلوں کو نقصان ہونے لگا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت پلانٹ پروٹیکشن حبیب انور نے کاشتکاروں کو سفارشات پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی ہے۔ رپورٹ کریں گے۔ پورا ملک اس وقت شدید دھند اور کوہر کی لپیٹ میں ہے۔ کورے سے آلو اور مٹر اور کماس میں دیگر فصلیں شدید متاثر ہو سکتی ہیں۔ باغ بھی دھند اور کوہر سے متاثر ہوں گے، ایسا کہنا ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت پلانٹ پروٹیکشن حبیب انور کا۔ سٹی 41 سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ شدید دھند اور کوہرے کے باعث مٹر کے پودوں اور ٹنل کو ڈھانپنا چاہیے۔ کاشتکار بھائی فصل کا بار بار معائنہ کرتے رہیں۔ کوہرے کے شدید حملے سے کماد کا وزن کم ہو جاتا ہے اور گنے کے رس کا بھی معیار گر جاتا ہے۔ ذمہ دار بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک تو وہ ان کو کھیتوں کو ہلکا پانی دیں، اور جو باغات ہیں ان کو جو ہے وہ پلاسٹک کی جو شیٹس ہیں یا وہ جو بوریاں ہوتی ہیں کھاد والی، اس سے ڈھانپ دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ جو ٹنل ہے اس میں کاشتہ جو سبزیات ہیں ان کا جو شام کو 4 بجے جو ہے ٹنل کا جو منہ ان کا بند کر دیا جائے اور صبح جو ہے 10 بجے دھوپ نکلنے پر ان کو کھولا جائے۔ کوہرے کی وجہ سے کماد میں پھوٹنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ آئندہ فصل کے لیے بیج کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت پلانٹ پروٹیکشن کا مزید کہنا تھا کہ کوہرے کے باعث بیج کے لیے تیار کی گئی فصل کی آبپاشی جبکہ کھیت کے ارد گرد دھواں لگایا جائے۔ کوہرے کے دنوں میں گوڈی بھی نہ کی جائے۔ کیمرامین علی چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ گوجرا شہر کو سیف سٹی بنانے کی طرف اہم پیش رفت۔ ایم پی اے بلال اصغر وڑائچ نے مین سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس کا افتتاح کر دیا۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے لگائی گئی اسٹریٹ لائٹس پر 1 کروڑ 60 لاکھ روپے لاگت آئی۔ حافظ فرحان علی رپورٹ کریں گے۔ ایم پی اے بلال اصغر وڑائچ نے گوجرا کی اہم سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جمیل احمد، تحصیلدار ثناء اللہ ہنجراج سمیت دیگر معززین بھی موجود تھے۔ ایم پی اے بلال اصغر وڑائچ کا کہنا تھا کہ اسٹریٹ لائٹ سے کرائم اور حادثات کی شرح کم ہوگی۔ آئندہ ہفتے سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے بھی اہم پیش رفت ہوگی۔ شہر بھر میں سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے سیکیورٹی کا بہترین نظام قائم کیا جائے گا۔ گوجرا میں سیف سٹی کے نام سے پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں اور وہ ود ان 2 ویکس انشاءاللہ ہم سیف سٹی کے پروگرام شروع کر کے تاکہ شہر میں جو وارداتیں ہیں، جو بینک ڈکیتی، رابری، جس طرح سنیچنگ وغیرہ ہوتی ہے، انشاءاللہ اس میں واضح کمی آئے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد جمیل کا کہنا تھا کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے لگائی گئی اسٹریٹ لائٹس پر 1 کروڑ 60 لاکھ روپے لاگت آئی۔ پرانی اسٹریٹ لائٹس کے پولز موٹر وے سے شہر تک لگائے جائیں گے۔ 90 پولز ہم نے یہاں پہ اریکٹ کیے ہیں اور اس منصوبے کے اوپر ہماری کاسٹ آئی ہے 1 کروڑ 60 لاکھ روپے تقریباً۔ اسٹریٹ لائٹ سے جہاں حادثات اور کرائم کی شرح کم ہوگی، وہیں شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ساتھ ہی کیمرامین کے ہمراہ حافظ فرحان علی، سٹی 41 گوجرا۔ فیصل آباد کاروباری شخصیات میاں عثمان کی جانب سے صوبائی وزیر خیال احمد کاسرو کے احساس میں عشائیہ دیا گیا۔ امان فاروق حبیب، صوبائی وزیر اجمل چیمہ اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ حنان بخاری رپورٹ کریں گے۔ صوبائی وزیر خیال احمد کاسرو کے اعزاز میں دیے گئے عشائیہ میں صوبائی وزیر اجمل چیمہ، ایم این اے فرق حبیب، ایم پی اے میاں وارث، وائس چیئرمین واسا شیخ شاہد، ایم ایس چلڈرن ہسپتال حبیب بٹر، میاں منیر، ممبر پنجاب بار چنگیز کاکڑ، مولانا ریاض خرل ایڈوکیٹ، میاں مہران سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر برائے ریونیو اینڈ کلچر خیال احمد کاسرو کا کہنا تھا کہ وہ مسائل حل کروانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ عمران خان نے جو مجھ پہ اعتماد کیا ہے، وزیر اعلیٰ نے جو مجھ پہ اعتماد کیا ہے، میں اپنے شہر کے لیے، اپنے بزنس مینوں کے لیے، اپنے وکلاء کے لیے، ہر طبقے کے لیے اب میں نے کام کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی فیصل آباد میں ہر طبقے کا ہر جگہ جا کے میں خود جاؤں گا، جو جن بندوں کے جو مسئلے ہوں گے ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔
میزبان میاں عثمان نے صوبائی وزیر خیال احمد کاسترو کو مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے صوبائی وزیر آنے والے دنوں میں اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں نبھائیں گے۔ کیمرامین وحید کے ساتھ حنان بخاری، فیصل آباد۔ پی ٹی آئی ایم این اے فاروق حبیب نے سیلانی کے تعاون سے مزید 6 ڈائلسس مشینیں لگانے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے شہریوں کی شکایات بھی سنی۔ حنان بخاری رپورٹ کریں گے۔ اس موقع پر فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ شہر کے بہت سے مسائل ہیں جن کا حل کرنا ترجیحی بنیادوں پر شامل ہے۔ پی ٹی آئی نے غریبوں کی امداد کے لیے صحت کارڈ متعارف کروایا جس سے شہری لاکھوں کا علاج مفت کروا سکیں گے۔ جنرل ہاسپٹل سمن آباد میں آیا ہوں، یہ 250 بیڈ کا ہسپتال ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو اب ہم پوری طرح فنکشنل کریں اور فیصل آباد کے یہ جو ہمارے ریفرل سسٹم ہے کہ یہ ہاسپٹلز جو ہیں وہ پبلک کے لوڈ کو سنبھالیں اور ان کو میکسیمم سہولیات فراہم کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلانی کے تعاون سے ڈائلسس سینٹر میں مزید 6 مشینوں کا اضافہ کر رہے ہیں جس میں روزانہ کی بنیاد پر 12 سے زائد ضرورت مندوں کا ڈائلسس ہو سکے گا۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا اولین ترجیح ہے۔ پہلے فیز میں انشاءاللہ ہم نئی 6 مشینیں لے کر آئیں گے اور سیلانی نے اس کی جو ہے وہ ذمہ داری اٹھائی ہے اور انشاءاللہ اس سے 12 مزید لوگوں کا جو ہے وہ ہو سکے گا ڈائلسس اور انشاءاللہ اس کی تعداد 20 ہو جائے گی۔ فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت اپنے دور میں کرپشن کا خاتمہ کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر لائے گی۔ کیمرامین عثمان کے ساتھ حنان بخاری، فیصل آباد۔ جنگ سٹی میں گندے پانی کے جوڑ اور گندگی کے ڈھیروں نے زندگی اچیرن بنا دی۔ محلہ دادو شاہ کے حوالے سے داؤد شاہ میں تعفن کے باعث بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ وسیم احمد رپورٹ کریں گے۔ جنگ سٹی کے محلہ داؤد شاہ کے مین روڈ پر گندگی کے ڈھیر عرصہ دراز سے موجود ہیں جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کو شکایات کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیمیکل ملا پانی جمع ہونے سے زیر زمین پانی بھی متاثر ہو رہا ہے۔ کافی دنوں سے ایسا ہی ہے اور اسی کی وجہ سے نا یہاں کا شہر کا پورا پانی بھی گندا ہو چکا ہے۔ سارا روڈ بھی بند پڑا ہے جناب، گند پڑا ہے اور بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ آپ مہربانی کریں اس کو جناب ادھر سے اٹھوائیں۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے مسئلہ فوری حل کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ وسیم احمد، سٹی 41 جنگ۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں غلہ منڈی کے افتتاح کو 8 سال بیت گئے، ابھی تک ایک بھی اینٹ نہیں لگائی جا سکی۔ پرانی غلہ منڈی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، آڑھتیوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شاہد محمود رپورٹ کریں گے۔ غلہ منڈی ٹوبا کے 8 سال گزر جانے کے باوجود مسائل حل نہ ہو سکے۔ 8 سال قبل اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے افتتاح کیا لیکن ابھی تک ایک بھی اینٹ نہ لگ سکی جس کی وجہ سے پرانی غلہ منڈی میں شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ پرانی غلہ منڈی جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ آڑھتیوں نے جلد غلہ منڈی کا قیام کا مطالبہ کر دیا۔ سر جی یہ جی منڈی ہے ساڈی بڑی دیر دا افتتاح ہویا، چوری شہباز شریف نے کیتا لیکن ہجے تک منڈی اتھے دی اتھے ہی ہے۔ ٹوبا غلہ منڈی باہر جانی چاہیے آ، پورا 10 سال ہو گیا وا ਇਹਦਾ افتتاح ہویا باہر دا، یہ لیکن باہر نہیں گئی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق فنڈ جاری نہ ہونے کی وجہ سے منصوبہ تاخیر کا شکار ہے جبکہ آڑھتیوں کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر کام جاری ہے۔ چنوٹ کے شہری شدید دھند کے باعث مشکلات کا شکار ہیں۔ ڈیوائیڈرز کی مرمت کی گئی اور نہ ہی انہیں پینٹ کروایا گیا۔ مین شاہراہوں سے گزرتے ہوئے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رانا آصر نور کی رپورٹ۔ چنیوٹ کے شہریوں کو سفری سہولیات فراہم نہیں کی جا سکیں۔ سڑکیں خراب ہونے کے باعث سفر کرنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ شدید دھند کے باعث مین شاہراہوں سے گزرتے ہوئے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ ہائی وے کی مبینہ غفلت کے باعث ڈیوائیڈرز کی مرمت کی گئی اور نہ ہی انہیں پینٹ کیا جا سکا جس کی وجہ سے حادثات بڑھ گئے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈیوائیڈرز کو فوری بہتر کروایا جائے۔ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی سائن بورڈ لگا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اور دھند کی وجہ سے جو لوگ یہاں سے آتے ہیں وہ سیدھا اس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کافی نقصان ہو رہا ہے۔ ان کو یہ پینٹ بھی کرنا چاہیے اور یہاں پہ سائن بورڈ بھی لگانا چاہیے۔ چنیوٹ کی مین شاہراہوں کی کراسنگز اور چوراہوں پر ریفلیکشن لائٹس والے سائن بورڈ بھی نہیں لگائے جا سکے۔ دھند کے باعث شہری شدید پریشان ہیں۔ کیمرامین علی زیب کے ہمراہ رانا آذر نور، چنیوٹ۔ آل پاکستان 2020 ایف بی آر کرکٹ ٹورنامنٹ اور ایف بی آر فیصل آباد کرکٹ کلب اور ایف بی آر لاہور کے درمیان کرکٹ ٹاکرا۔ لاہور ایف بی آر نے 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ میچ کا احوال بتا رہے ہیں علی رضا اپنی اس رپورٹ میں۔ ایف بی آر کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ اقبال سٹیڈیم میں ہوا جس میں ایف بی آر فیصل آباد نے لاہور ایف بی آر کو جیتنے کے لیے 130 رنز کا ہدف دیا، جس پر لاہور ایف بی آر کے کھلاڑیوں نے شاندار اننگز کھیلتے ہوئے میچ اپنے نام کیا، جس میں سلمان نوید بٹ نے 48 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ بہزاد انور 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے مین آف دی میچ قرار پائے۔
کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ایسے ٹورنامنٹ ہونے چاہیے تاکہ دوسرے شہر کے ملازمین کے آپس میں بہتر تعلقات قائم رہیں۔ فیصل آباد جو ایف بی آر کی مینجمنٹ ہے نا، ان کا بڑا ہی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جس طرح انہوں نے سب کچھ آرگنائز کیا، اور بیسیکلی یہ کرکٹ تو ایک بہانہ ہے، اور سب سے بڑی بات جو میں کہتا ہوں کہ وہ ہے کہ آپس میں ریلیشن، اور انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا۔ ایف بی آر کے بتاتا چلوں ٹورنامنٹ ہے پورے پاکستان کا، اور کسی بھی آرگنائزیشن کی ایک اوور آل بنانے کے لیے، ایک اچھا ٹیم ورک بنانے کے لیے، کیونکہ ٹیم ورک کے بعد کسی جگہ کام نہیں ہوتا، تو اس کو بنانے کے لیے ایک آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی وغیرہ رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے رکھی گئی ہے تاکہ ایک جیلن ہو کے سارے لوگ کام کر سکیں۔ اس کی وجہ سے ایون کام میں واپس آ کے بھی زیادہ مزہ آتا ہے۔ واس اسٹیڈیم میں انہوں نے میچ رکھا ہے، ادھر بہت ہی اچھا انوائرمنٹ ہے، اور آفس سے نکل کے یہ جو ہفتے یا سیٹرڈے اور سنڈے کو گراؤنڈ میں آنا ہے، یہ بہت ہی انشاءاللہ اچھا ہے۔ میچ کے اختتام پر دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں میں ٹرافی اور کیش انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں قائد اعظم ڈسٹرکٹ انٹر کلب باکسنگ چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ جیتنے والے کھلاڑیوں کو نقد انعام اور ٹرافیاں دی گئیں۔ باکسنگ چیمپئن شپ کلیم شہید کمپلیکس میں ہوئی۔ اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ فیصل آباد کے کلیم شہید کمپلیکس میں قائد اعظم ڈسٹرکٹ انٹر کلب باکسنگ چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ طلحہ بشیر نے پہلی، محمد اسامہ نے دوسری، جبکہ باسط نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ جیتنے والے کھلاڑیوں کو نقد انعامات اور ٹرافیاں دی گئیں۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ 20 سال بعد انٹر کلب چیمپئن شپ ہوئی، جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ چیمپئن شپ سے نیشنل گیمز کے لیے نئے لڑکے سامنے آئیں گے۔ اچھا ایونٹ تھا، اچھے کلب آئے ہوئے تھے، اچھا میچ کھیلا میں نے، ماشاءاللہ یہ سب مقابلے جیتے ہیں، آج فائنل بھی میں جیت چکا ہوں، اور پنجاب ون کی ہوئی ہے، نیشنل گولڈ ہوں، اچھی گیم کی ہے، سارے کی مہربانی، اچھی گیم کراتے ہیں، انشاءاللہ اور کامیابی کریں گے۔ چیمپئن شپ پر آئے مہمانوں کا کہنا تھا کہ ایسے مقابلے ہونے چاہیے تاکہ نئی نسل انٹرنیٹ اور غلط بیٹھک سے بچ سکے۔ 10 سے ابو جو تھے کلب وہ تقریباً انہوں نے حصہ لیا، اور اب جو کہ بچے کیونکہ نیو تھے، کلب بھی نیو تھے، اس لیے پرفارمنس جو تھی، جو بیسٹ کلب تھے انہوں نے اس میں حصہ لیا، اور نیشنل باکسنگ کلب، پاکستان نیشنل باکسنگ کلب پہلی پوزیشن پہ ہے، نیشنل باکسنگ کلب دوسری پوزیشن پہ، اور تیسری پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ تاندلے والا پاک شالین باکسنگ کلب جو ہے۔ باکسنگ ایسوسی ایشن نے جلد پنجاب لیول پر چیمپئن شپ کروانے کا بھی اعلان کر دیا، جس میں صوبے بھر سے لڑکے اور لڑکیاں شرکت کریں گے۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد۔